بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ادعوني استجب لكم. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. دعا مانگو، میں دعا کو قبول کروں گا. آپ کے جلسے کا وقت اخیر ہے، دعا کا وقت آ گیا ہے. اور دعا کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز اور گودا ہے. ایک اور حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا ہی ہے، یعنی دعا مانگنا ہی ہے. اب دعا کے بارے میں تو کچھ بیان کرنے کا موقع اور وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا. بچوں کی آنکھوں میں نیند ٹمٹما رہی ہے، اس لیے اب کچھ کہنے کے بجائے بس بات یہی ہے کہ دعا کر لی جائے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ رات آدھی جا چکی ہے، 6:18 پر سورج چھپ جاتا ہے اور 12 بج گئے ہیں، اور 4:53 یا 55 پر فجر کی اذان ہو رہی ہے. تو گویا کہ آدھا یا آدھے کے قریب رات ہو گئی. اور بات اتنی سی عرض ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آدھی آ جائے یا آدھی سے زائد آ جائے، آدھی یا آدھی سے زائد ہو جائے، تو پروردگار عالم اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. جو سب سے نیچے کا آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو، گلیوں میں کہہ دو، گھروں میں کہہ دو، اعلان کر دو کہ تمہارا رب آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، جسے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو. اگر گناہوں سے معافی مانگے گا تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نیک اولاد مانگے گا نیک اولاد دے دی جائے گی، روزگار مانگے گا تو روزگار دے دیا جائے گا، جو کچھ بھی مانگے گا وہ دے دیا جائے گا. تو اب وہ وقت آ گیا ہے مانگنے کا. لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں کوئی بڑا عالم تو ہوں نہیں، طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا. مولانا بھی ماشاءاللہ تفصیل سے بیان کر کے گئے ہیں، بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں رہی. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، توبہ کرنے سے پہلے عہد کر لو پروردگار جو آج تک میں نے گناہ کیے ہیں اس کو تو معاف کر دے اور آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تو تمہاری دعا قبول ہے. اور اگر ویسے ہی فرضی طور سے کہہ لیا تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. آج مسلمان کا یہ حال ہے، جو جھوٹ کے تختے پر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو جوا کھیلتا ہے وہ جوا کھیل رہا ہے، جو زنا بازی کرتا ہے وہ جاری کرتا پھرتا ہے، جو خیانت کر رہا ہے وہ خیانت کر رہا ہے. دعا کہاں قبول ہوگی؟ پہلے دعا کرو اللہ جو میں گناہ کر چکا ہوں میرے پروردگار اس کو معاف کر دو اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا. وعدہ کرو اللہ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کرو گے نا انشاءاللہ. دیکھو اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو. آج مسلمان کے اندر سارے عیب ہیں، کیونکہ مسلمان مارا گیا کہیں نہیں مارا گیا، خود مر رہا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا فساد آ رہا ہے مسلمان کی کرتوت سے آ رہا ہے. گناہ سے توبہ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا تھکتا نہیں، دوسرے کے زمین دھڑکتا پھرتا ہے، غصب کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا عیب کر رہا ہے. کہاں دعا قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا او مسلمانوں یاد رکھو جب مسلمان اپنے راستے سے ہٹ جائے گا اللہ کی طرف سے جلاد آئے گا اور وہ شخص آئیں گے جن کو کبھی حکومت نہیں ملتی تھی، آج ہم ان کو حکومت دے رہے ہیں.
جلاد بنا کر کے بھیج رہے ہیں، تمہیں مار مار کے سیدھا کر دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث کہتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جب تک کہ بنی اسرائیل، جب تک کہ مسلمان رہا، اللہ نے اس کی عزت دی، اور جب مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گیا، آج ہمارے بھائی ہندو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نے تو ہمیں بھی مروا دیا۔ کیوں؟ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ ابھی مولانا حدیث سنا رہے تھے، الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ لیکن یہ مسلمان سب جانتے ہیں، جب مسلمان گناہ کرے گا آسمانوں سے بارش بند ہو جائے گی، جب مسلمان بدتمیزی پائے گا، بے حیائی پائے گا، اور کیا نام بے شرمی کرے گا، حیا ختم ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی۔ بیماری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی بیماری اللہ بھیج دے گا کہ ڈاکٹر کو بھی یہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے۔ آج دیکھ لو کتنی بیماریاں ہیں، تو بھائیو کوئی نہیں مارتا ہمیں، ہم تو خود مر رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ خود کردارا علاج ہے، اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم غلطی کر رہے ہیں تو پھٹے، توبہ کرو اللہ سے، پروردگار جو ہم سے گناہ ہو گئے آج ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کے دربار میں آئے ہیں، مولا معاف کر دے، اس پٹائی سے بچا دے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، یاد رکھو او مسلمانوں، اس کا علاج رونا نہیں ہے، اس کا علاج شکایت کرنا نہیں ہے، تڑپنا نہیں ہے، اس کا علاج ہے توبہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ اور میرے سے صلح کر لو۔ اگر تم نے میرے سے صلح کر لی تو ان حاکموں کا دل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ مودی جی کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کا دل اللہ نے فرمایا ان میری دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، بین اصبعیہ الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں سب کے دل، جب چاہے گا پلٹ دے گا، لیکن کب پلٹے گا؟ گناہ کرو گے تو مارنے والا آئے گا، جلاد کو بلایا جائے گا، اور اگر گناہوں سے توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیں گے، وہی حاکم جو پیٹتا ہے وہی حاکم رحیم بن جائے گا، رحم کرنے والا بن جائے گا۔ تو ایک ہی راستہ ہے، آؤ سب توبہ کر لو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ